السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے سامعین، میرے ناظرین، چلتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور آپ بھائیوں سے اور آپ سامعین اور ناظرین سے یہ گزارش ہے، یہ التماس ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں خطاب ارشاد فرما رہے تھے، ایک مشن اور پیغام سنا رہے تھے، توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ ایک نوجوان نے پوچھا، موسیٰ پیغمبر، کیا آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ آپ سے بڑا بھی کوئی علم رکھنے والا ہے؟ حضرت موسیٰ علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، نہیں۔ جب موسیٰ نے نہیں کہا کہ میں بڑا علم رکھنے والا ہوں، تو اللہ نے پیغام بھیجا کہ موسیٰ، آپ سے بھی ایک بڑا عالم ہے، علم رکھنے والا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ رب العالمین مجھے اس بندے کا پتہ دے، اس بڑے عالم کا مجھے معلومات دے، وہ کہاں پر ہے، میں اس کے پاس جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جہاں پر دو دریا، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہاں پر میرا بندہ ملے گا، وہ آپ سے بھی بڑا علم رکھنے والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، رب العالمین وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دو دریا یا دو سمندر ملتے ہیں، اس کی مجھے کوئی نشانی دے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر جائیں، اور وہ مچھلی جب آپ کے نبیل سے، آپ کے سامان سے نکل کر پانی میں چلی جائے گی، وہاں پر میرا بندہ آپ کو ملے گا، اس سے جا کر آپ نے علم حاصل کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب روانہ ہوئے تو اپنے ساتھ حضرت یوشع بن نون کو اپنا خلیفہ لے کر روانہ ہو گئے، چل پڑے۔ جب روانہ ہوئے، سفر شروع کیا، چلتے 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 جب تھک گئے، ایک مقام پر سامنے دریا بھی تھا، تو حضرت موسیٰ سر کے نیچے پتھر دے کر آرام کے لیے سو گئے۔ حضرت موسیٰ کو نیند آ گئی، گہری نیند کے اندر، اور حضرت یوشع بن نون کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور یوشع بن نون جو خلیفہ تھے موسیٰ کے، اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ مچھلی ان کے سامان سے نکل کر پانی کے اندر چلی گئی، اور جب پانی کے اندر گئی تو اس پانی کے اندر وہ سرنگ بنا کر چلی گئی۔ تو حضرت یوشع بن نون نے کہا کہ جب حضرت موسیٰ بیدار ہوں گے تو میں اسے بتاؤں گا کہ مچھلی یہاں پانی میں چلی گئی ہے۔ لیکن اللہ نے خلیفے کے ذہن سے، حضرت یوشع کے دماغ سے یہ بات بھی بھلوا دی۔ جب حضرت موسیٰ بیدار ہوئے تو آگے کا سفر شروع کر دیا۔ ایک دن ایک رات کا سفر کرنے کے بعد تو موسیٰ نے کہا، یہ سفر مجھے بڑا تھکا دیا، کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے۔ تو اس وقت خلیفے کو یاد آیا کہ وہ مچھلی تو وہاں جہاں موسیٰ آپ آرام کر رہے تھے، سر کے نیچے پتھر دے کر آپ آرام کر رہے تھے، اس وقت تو وہ مچھلی پانی میں چلی گئی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ اپنے خلیفے کو اسی نشانات پر واپس آ گئے۔ چلتے چلتے ایک دن ایک رات کا سفر پھر واپس کر کے واپس وہاں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں وہاں ایک اللہ کا بندہ سویا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ نے آ کر سلام کیا تو وہ اللہ کا بندہ جس کا نام حضرت خضر تھا، سلام کا جواب دیا۔ تو حضرت خضر نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، علم سیکھنے کے لیے۔
حضرت خضر نے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں موسیٰ۔ خضر نے کہا بنی اسرائیل کا والا موسیٰ؟ کہا ہاں بنی اسرائیل والا موسیٰ پیغمبر۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ تو صبر نہیں کر سکے گا، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں علم حاصل کروں گا۔ حضرت خضر نے کہا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا، تو میرے کاموں پر صبر نہیں کر سکے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں علم حاصل کروں گا، میں صبر بھی کروں گا۔ حضرت خضر نے موسیٰ کو لے کر چل پڑے۔ سفر شروع ہو چکا ہے۔ جب سفر شروع ہے تو دریا آ گیا، کشتی پر سوار ہوئے۔ ملا نے حضرت خضر کو پہچان لیا، کرایہ نہ لیا کہ میں کرایہ نہیں لوں گا، لیکن حضرت خضر نے اس ملا کی کشتی کا پھٹا تختہ توڑ کر پھینک دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ استاد جی خضر، ایک اس نے ہم سے کرایہ نہیں لیا اور پھر آپ نے اس کی کشتی کا تختہ، اس کا پھٹا توڑ کر پھینک دیا کہ سب کو ہلاک کرنا ہے۔ تو حضرت خضر استاد تھے۔ حضرت خضر نے کہا موسیٰ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ تو صبر نہیں کرے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو استاد جی غلطی ہو گئی، بس پھر میں کوئی سوال نہیں کروں گا، بس میں خاموش رہوں گا۔ کشتی سے اترنے کے بعد، دریا پار کرنے کے بعد آگے چل پڑے۔ چلتے چلتے آگے بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر نے ایک بچے کو پکڑا، گردن کو مروڑ کر اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ پھر یہاں بھی بول پڑا کہ استاد جی یہ کیا ظلم کیا آپ نے، وہ بچے کھیل کود رہے، آپ نے ایک بچے کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ کے اسے قتل کر دیا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ حضرت خضر استاد نے کہا بیٹا موسیٰ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ صبر نہیں کرے گا، تو پھر بول پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا استاد جی غلطی ہو گئی، بس اب نہیں بولوں گا، اگر آئندہ میں بولوں تو میری اور آپ کی علیحدگی ہو جائے گی۔ حضرت خضر نے پھر لے کر آگے چل پڑے موسیٰ کو۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، رات کا وقت ہے، بھوک لگی ہے۔ حضرت خضر نے ایک بستی والوں سے کھانا مانگا تو وہ بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں دیتے کھانا ہم۔ تو حضرت خضر نے کہا ہم نے رات رہنا ہے، یہاں پر رہنے کی ہمیں جگہ دی جائے، یہاں کوئی چارپائی کوئی بسترا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ نہ رہنے کی جگہ نہ ہمارے پاس کھانا ہے۔ لیکن اس بستی میں ایک دیوار تھی جو ٹوٹ رہی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے اس کو توڑ کر دوبارہ مرمت کر کے سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ یہاں پھر بول پڑے کہ استاد جی ایک انہوں نے کھانا نہیں دیا، دوسرا انہوں نے ہمیں رہنے کی جگہ نہیں دی، آپ نے ان کی دیوار گر رہی تھی جو دیوار، اس کو آپ نے مرمت کر کے صحیح کر دی، اگر آپ چاہتے تو ان سے معاوضہ بھی لے سکتے تھے، آپ نے یہاں ان کی دیواروں کو ٹھیک کر دی ہے۔ تو حضرت خضر استاد نے کہا موسیٰ بس اب جدائی ہے، اب میرے ساتھ آپ نہیں چل سکتے، باقی جو آپ نے جن جن سوالوں پہ اس اعتراض کیے ان کا میں جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ ہم تو استاد کہہ رہا ہے حضرت خضر موسیٰ کو کہ جن پر تو نے اعتراض کیے تو ان کے میں جواب دے دیتا ہوں۔ آج کے استاد جو کام کرتے ہیں لیکن شاگرد کو اعتراض ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ استاد نے یہ کام غلط کر دیا ہے، بس یہ نہیں سوچتے کہ وہ استاد ہے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ نہیں، جس شاگرد کو دل و دماغ میں سوچ سے اسے غلط ہوگا وہ کہے گا استاد نے بس غلط کر دیا، اگرچہ استاد نے ٹھیک بھی کیا ہوگا۔ تو حضرت خضر نے کہا موسیٰ
جس پر تم نے اعتراض کیا تھا کہ کشتی والے نے ملا نے ہمیں بغیر کرائے کے کشتی پر سوار کیا تھا، میں نے وہاں کشتی کا پھٹا اور اس کا تختہ اکھیڑ کر پھینکا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ آگے ایک بادشاہ تھا، اگر میں اس کا تختہ نہ توڑتا تو بادشاہ بے عیب صاف جو کشتی ہوتی ان کو چھین رہا تھا، وہ اپنے قبضے میں کر رہا تھا، تو اس لیے یہ بیچارے مسکین یتیم تھے، ان کا گزارا ان کشتی پر تھا کہ یہ کشتی چلا کر گزارا کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میں نے اس کی کشتی کا پھٹا اکھیڑ کر ڈالا تاکہ عیب دار کروں، تاکہ بادشاہ اس کی کشتی کو اپنے قبضے میں نہ لے لے۔ پھر حضرت خضر نے کہا، موسیٰ دوسری بات، جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا آپ نے اعتراض کیا تھا، بات یہ ہے کہ ان کے والدین نیک تھے اور وہ بچہ کفر پہ جا رہا تھا، بڑا ہو کر وہ کافر بن جاتا، اور والدین اپنے بچے کی محبت میں وہ بھی کفر میں چلے جاتے، جس کی وجہ سے میں نے اسے قتل کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے الہام تھا، اور اللہ ان کے والدین کو نیک صالح اس سے بھی اچھا، اس سے عمدہ اللہ اولاد عطا کرے گا۔ پھر حضرت خضر نے کہا، موسیٰ تیسرا تیرا سوال تھا کہ جس بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، رہنے کی جگہ نہیں دی، اور آپ نے اس کی دیوار بنائی تھی، فرمایا بات یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، یتیم بچوں کا، ان کا والد نیک تھا، تو اس لیے میں نے اس دیوار کو ٹھیک کر دی کہ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا، اگر وہ گر جاتی کوئی خزانہ اور لے جاتے، میں نے دیوار کو صحیح کر دی تاکہ جن بچوں کا یہ خزانہ ہے جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ دیوار گر جائے گی، خزانہ نکالیں گے تو صحیح مصرف کریں گے، صحیح طریقے پر اس کو خرچ کریں گے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو دیوار کو صحیح کر دی تھی۔ حضرت خضر نے کہا، موسیٰ شاگرد ان تینوں سوالوں کے یہ اعتراضات کے جواب بھی تمہیں مل گئے، یہ جو کچھ کیا میں نے اللہ کے الہام کی طرف سے، اللہ کا یہ حکم تھا میں نے کیا تھا، تو اس لیے آج اور میری جدائی ہے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، کاش موسیٰ صبر کرتے اور حضرت خضر سے اور راز کی باتیں اور ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی، تو اس لیے کیسا واقعہ تھا، اس میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم جو سوچ ہماری سوچ میں ہوتا ہے وہ استاد کی سوچ کہ ہماری سوچ غلط ہوتی ہے، لیکن وہ استاد جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، لیکن ہماری سوچ غلط ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم استاد کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن استاد اپنی جگہ پہ وہ ٹھیک کام کرتا ہے۔ جس طرح موسیٰ کو اعتراض تھا، لیکن خضر نے ان سوالوں کے جواب دے کر اپنے شاگرد کے سوال اور اعتراض کا حل بتا دیا، تو اس لیے ہمیں چاہیے استادوں کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، استاد جو کام کرے گا وہ بہتر کرے گا، وہ اچھا کرے گا، اور ہماری اگر سوچ کے غلط ہوگا ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، لیکن استاد صحیح رخ پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے استادوں سے، علماء سے، محدثین سے، مفسرین سے، ائمہ سے، خطباء سے محبت اور پیار کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔